إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے. ناظرین کرام، یہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں کہ آج 2 دن گزر چکے ہیں حسن اللہ یاری رافضی عرف فراری کو چیلنج کیے ہوئے. یہ چیلنج میری جانب سے ہوا تھا. اصحاب کرام کو اس نے کافر کہا اور کہا کہ آؤ ان کا ایمان ثابت کرو. خلفائے راشدین کے لیے یہ جملے اس نے ادا کیے. میں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا انڈیا سے سب سے پہلے اور اس کا جواب دیا. پھر میں نے اس کو چیلنج کیا کہ انڈیا آؤ، میرے سامنے بیٹھو، تم ان کا کفر ثابت کرو، میں ان کا ایمان ثابت کرتا ہوں. یہ چیز ہو گئی تو اس کو 3 دن کا میں نے چیلنج دیا تھا، جس میں سے 2 دن گزر چکے ہیں. یہ تیسرا دن چالو ہے اور یہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس کے بعد کل آپ نے ویڈیو میں دیکھا، لاسٹ ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں، جس کے اندر اس کے ایڈمن کو اس نے بول کر مجھ سے رابطہ کروایا. ایڈمن سے جو بات ہوئی وہ بھی اس ویڈیو کے اندر موجود ہے، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ ہمیں انڈیا بلا کے مارنا چاہتے ہو، کوٹنا چاہتے ہو. جو اس کے الفاظ تھے، ہماری کوٹائی ہو جائے گی، پٹائی ہو جائے گی، مار پڑ جائے گی. میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے ہاتھ ان چیزوں میں گندے نہیں کرتے. یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا کام ہے، وہ اسے بخوبی ہم سے بہتر کرنے والا ہے اور اس کے حکم سے فرشتے بہتر کرنے والے ہیں. حسن اللہ یاری کو قبر میں پٹائی پڑنی ہے، اس کی حشر میں پٹائی ہونی ہے، تو ہم اپنے ہاتھ کیوں خراب کریں ایسی غلاظت کو اور نجاست کو چھو کر. یہ اللہ کی قدرت جانے، اللہ کے فرشتے جانے، اللہ جانے. دیکھیے اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب کا کوئی اس طرح کا موڈ ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مناظر ہے، بڑا مناظر، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہتا ہے، مناظر کہتا ہے، اور اتنا بڑا چینل اور اتنا بڑا سسٹم لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے، تو مثال کے طور پہ اگر میں یہ تمام چیزیں لے کے بیٹھا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں لوگوں کو، ایک اتنے بڑے کثیر طبقے کو، کسی بھی طبقے کو، اہل سنت کو، اہل تشیع کو، کسی کو بھی، تو میرے پاس یہ ہمت اور جرت ہونی چاہیے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے سے کسی بھی طرح کا چیلنج آ سکتا ہے. تو اگر میں سب سے بڑا مناظر ہوں تو مجھے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اگر میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو مجھے یہ تمام چیزیں دکانداری سمیٹ دینی چاہیے. تو یہی قانون ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے، حسن اللہ یاری پر. اگر وہ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا، اب آپ دیکھیے ان کا کہنا کیا ہے، ہم آ نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ انڈیا نہیں آ سکتے، آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. لیکن آپ دیکھیے اگر سب سے بڑا مناظر ہے تو پھر حضور نے بھی ہجرتیں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خانوادے کو لے کے کربلا پہنچے ہیں نا، سیکریفائزز کیے ہیں نا. کس کے لیے؟ حق کے لیے. تو اگر یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، حسن اللہ یاری کہتا ہے، تو اسے آنا چاہیے، پھر ثابت کرنا چاہیے. صرف دعویٰ کرنے سے ویڈیو پر بیٹھ کر میرے چینل پہ آ جائیے، میرے چینل پہ آ جائیے، تو ایسے نہیں ہوتا. صرف ساری شرطیں آپ ہی کی تو نہیں چلیں گی نا، ہماری بھی تو شرطوں کو ماننا پڑے گا. اور اس کی تو بہت ساری شرطیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. ہماری صرف ایک شرط ہے، میری صرف ایک شرط، میں سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو کے ذریعے نہیں. صرف ایک شرط ہے. اتنی سی شرط کو وہ قبول نہ کر سکا، اور کرے بھی کیسے؟ اتنی دور بیٹھ کے کسی پہ بھونکنا، کسی کی برائی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب اس شخص کے سامنے وہ انسان بیٹھتا ہے تو بڑے بڑوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے. اس لیے شاید اس کی بھی ٹائٹ ہو گئی. میں اپنی عوام سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے بدظن نہ ہوں. اب یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے سینے دل اہل بیت کی محبت سے، جذبات سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو ایسے لوگ حسن اللہ یاری جیسے رافضی گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں ان کی عقیدتوں کا، ان کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر. ان کو تو آپ جہاں موڑیں گے مڑ جائیں گے. بیچارے کوئی عالم دین تو ہے نہیں، یہ بیچارے ان کا کوئی علم سے تعلق تو ہے نہیں، یہ تو جذبات سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں، میری عوام کو بالخصوص، اللہ نے 2 چیزوں کو تخلیق کیا ہے. ایک دل ہے، جذبات ہے، محبت ہے، اور ایک عقل ہے. ہماری پرابلم کیا ہوگی کہ ہم سارے کام جذبات سے لے رہے ہیں. ہمیں اپنی عقل سلیم کو بھی یوز کرنا چاہیے، اور اس دور میں تو بہت ضروری ہے عقل کو یوز کرنا، لیکن وہ ہم یوز نہیں کر رہے. تو یہ بھی بڑا افسوس کا مقام ہے. میں اپنے تمام بھائیوں سے جو بیچارے گمراہی کا شکار ہیں، بہت لوگوں کے میسیج جو کنٹینیو آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ ایسے شخص کی مخالفت کر رہے ہیں جو اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے، آپ ایسے شخص کی مخالفت کر رہے ہیں جو منکرین اہل بیت کو جواب دے رہا ہے. تو یہ بھیا دفاع کرنے والا نہیں، یہ دفاع ہونے والا ہے. اگر یہ دفاع کرنے والا ہوتا تو پھر یہ سامنے آتا، بات کرتا، بیٹھتا. چلو میرے نہیں تو کسی اور نے بھی اس کو بہت سارے چیلنج کیے ہوئے ہیں، ایک بندے کا بھی چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا. ابھی آپ اس سے کہیے کہ اب تیرے چینل کے اوپر بیٹھ کے
ترنت تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے سارا سسٹم میرے پاس ہے. میں چاہوں جب اس کی آواز کو میوٹ کر دوں، چاہوں جب اس کی آواز کو ہلکا کر دوں، چاہوں جب اس کی بات کو کاٹ دوں، مجھے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کے چینل ہے بھیا، چاہے جیسے کرے. لیکن جب سامنے بیٹھے گا تو یہ تمام آپشن اس سے ہٹ جائیں گے. اب اس کو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ہی بحث، مباحثہ، ڈیبیٹ، مناظرہ کرنا پڑے گا. اس لیے یہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے سامنے بیٹھنے سے، کیونکہ وہاں یہ تمام سسٹمز نہیں ہوں گے. وہاں پہ وہ آواز کو میوٹ کرنا، تیز کرنا، کسی پہ ہنسنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب نہیں کر پائے گا، کیونکہ سامنے بیٹھا ہوگا. ان تمام چیزوں سے یہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اس لیے نہیں کر پایا. تو عوام، میری دستبستہ گزارش ہے، آپ لوگ گمراہ نہ ہوں. اور دیکھیے علمی اختلاف جہاں تک ہے اسے علمی اختلاف تک ہی رکھیں. جب آپ جذباتی ہو جاتے ہیں نا، کسی کی ذاتی طور پہ مخالفت پہ اتر جاتے ہیں، تو وہاں سے خرابہ اور شروع ہوتا ہے، خرابے بے خرابہ ہوتا ہے، پریشانی پہ پریشانی ہوتی ہے. اب ہم اپنی عوام کو سمجھائیں یا ان جیسے رافضی کتوں کو جواب دیں، یا اور ایک طرف خارجی کتے ہیں، ایک طرف یہ رافضی کتے ہیں، کن کن کو جواب دیں بھائی؟ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محبت نہیں کریں، بے پناہ محبت کریں اہل بیت سے، بے پناہ محبت کریں اصحاب سے. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہی کرو، اصحاب کو چھوڑ دو. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اصحاب سے محبت کرو، اہل بیت کو چھوڑ دو. تو یہ رافضی ہیں اور یہ خارجی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. لیکن مشرب اہل سنت کیا ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، رسول بھی ہمارے ہیں، دین بھی ہمارا ہے، قرآن بھی ہمارا ہے، خدا بھی ہمارا ہے. ہم وہ ہیں جو سب کا احترام جانتے ہیں. ہم وہ ہیں جو حقیقت پر مبنی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جذبات کے اندر بولی گئی باتوں کو رد کرتے ہیں. گمراہی پھیلانے کی نیت سے کی گئی باتوں کو رد کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہم میں سے ہو یا کسی اور میں سے ہو. آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنا طویل عرصہ گزرا ہے، اپنے ہی حلقے میں سے، اپنے ہی جماعت میں سے کئی لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزرا کہ نہیں گزرا؟ وہ کیوں گزرا؟ خارجیت اور ناسبیت کی وجہ سے. ادھر خارجیت اور ناسبیت زیادہ تھی کچھ لوگوں میں تو ان کی مخالفت کی، تو ادھر ان کے فالوورز وہ دست و گریباں ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں. اب ادھر جب رافضیت کی مخالفت ہو رہی ہے، ادھر جو رافضی فکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. حق کیا ہے اس کو سمجھیے، پرسنالٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے پاس دلیل ہے کہ نہیں، آپ یہ دیکھیے اس کی نیت کیا ہے. اس کی نیت تو صرف تفرقہ ڈالنا ہے، یا کوئی خارجی ناسبی ہوں ان کی نیت بھی یہی ہے تفرقہ ڈالنا. اہل بیت سے دور کر دیں، ان کی نیت ہے کہ اصحاب سے دور کر دیں. لیکن مشرب اہل سنت جب تک رہے گا، اولیاء کاملین جب تک ان کی نسبتیں رہیں گی، اللہ اکبر، یہ مشرب نہیں چھوٹنے والا، یہ مشرب نہیں ختم ہونے والا. ہمیں ناز ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک اسی مشرب پر قائم رہیں گے. روز محشر اٹھیں گے تو اسی مشرب کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ ہر حق بولنے والے کا حامی و ناصر ہو. اللہ سب کو حق بولنے کی، حق پہ عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن عفن اللہ یاری ایک دن اور باقی ہے تیرے پاس. تیری شکست کو ہم بھی دیکھیں گے، تو بھی دیکھے گا، تیرے چاہنے والے بھی دیکھیں گے، اور پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. آج کا دن ہے، کل سے انشاءاللہ ہم اور کئی مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، جن ٹاپکس کا سہارا لے کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ان کے جذباتوں سے کھیلتا ہے، جس میں جو برننگ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں: باغ فدق، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قاتل کون، ان کے دروازے کو گرانے والا کون. اس طرح کے جو ٹپیکل ٹاپکس ہیں ان کو لے کے امت کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کو کھل کے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ دیکھیے عوام سے میری گزارش ہے کہ ایک طرفہ بات سن کر اپنے ایمان عقیدے نہ بنائیں. جب دونوں طرف کی باتیں سن لیں، دلائل سن لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن بغیر سنے کسی ایک شخص کو سن کر عقیدہ بنا لینا، یہ بھی تو ظلم ہے نا، یہ بھی تو منافقت ہے. اس منافقت کو چھوڑ دیجئے، دونوں طرف کی باتیں سنیے. ابھی تک میں اس لیے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کیونکہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں، ان سے اختلاف و انتشار کی چانسز رہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم وہ موقع نہیں دیں گے. جو حقائق ہوگا، جو قرآن اور حدیث کا موقف ہوگا، وہی ہمارا موقف ہوگا، اور وہ ہم آپ کے سامنے پورے عدل و انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ بیان کریں گے. اس کے بعد جس کی جو مرضی مانے، جس کی مرضی نہ مانے. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.